بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں پہنچا دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گھمنڈ کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر بھگا دیا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر خود کو اکیلا محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پہنچے تھے تو آپ نے اس وقت ہی جنت میں کئی جگہوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو وہاں میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کا حکم نہ تھا، اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جتنے زمانے تک جنت میں رہے، اس کے درمیان ان دونوں پر جنت میں کسی بھی جگہ پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شجر ممنوعہ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی یہ خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور ان کو سزا ملے۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں وہ بے پردہ ہو جائے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی لباس تھا،
اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا جسم ایک دوسرے سے چھپا ہوا تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ اس منع کیے ہوئے درخت کے قریب جائیں اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی جگہ پر جانے سے اور کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان لگاتار حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان مردود کی کوششیں کامیاب ہوئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل کھانے پر منا لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھا کر تو دیکھیں کہ آخرکار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے صاف طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بار بار کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے، فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو سعودی عرب جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گیہوں کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان گیہوں کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے کھا لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان دانوں کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس غلطی کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس طرح گڑ گڑانے پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری دے دو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے،
تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں گاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے چاروں طرف طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی اور جسمانی بدلاؤ کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کی پہچان کروائی۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ میرے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ اولادیں ہوئی۔ میرے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو بہکایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے سر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔